السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیں گے بیٹا کہاں سے ہے سبق؟ حدیث نمبر بتائیں. جلدی. جی سنائیں جی. مظہر آپ سنائیں کل کا سبق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا ایمان لا ایمان نہیں ہے اس شخص کا کوئی ایمان. لا ایمان لا امانت لہو. لا ایمانہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں. لا امانت لہو جس میں کوئی امانت نہیں. یعنی ایمان کی ٹوٹلی نفی کی گئی ہے کہ اس میں امانت نہیں ہے. جس شخص میں ایمان نہیں ہے اس میں امانت نہیں ہے. سنا دیا بیٹا ٹھیک ہے. سمینہ آپ سنائیں اگلی. جی السلام علیکم سر رحمۃ اللہ. ولا دین اور نہیں ہے دین لمن اس کا لا عہد جس کا نہیں عہد نہیں ہے لہو جس کا. ولا دین لمن لا عہد لہو کے نہیں ہے اس شخص کا دین جو. جی استاد جی سنا دیے ٹھیک ہے. آپ حفظ ریاض آگے سنائیں جلدی سے. لا حلیمہ نہیں ہے بردباری الا مگر ذو عسرت جو لغزش یا ٹھکر نہ کھائے. ولا حکیمہ اور نہیں ہے کوئی دانائی الا مگر ذو تجربات مگر جب تک کہ اس کو تجربہ حاصل نہ ہو. جی آمنہ حنیف آگے سنائیں. آمنہ حنیف. السلام علیکم استاد جی. ولا حکیم یہ والا سن. لا عقل کل تدبیری نہیں ہے عقل تدبیر جیسی یا تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل نہیں. جی آگے سنائیں قرۃ العین. ولا ورع نہیں ہے تقوی کل کفی روکنے جیسا. نہیں ہے تقوی مگر روکنے جیسا. آگے جو حدیث مبارکہ ہے وہ سنائیں اگلی طالبہ. یہیں سے ہم نے جو ہے وہ کرنا میرا خیال کہ لا حسب کا حسن الخلق. تو انسان اپنے خاندان پر فخر کرتا ہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں. خاندانی قابل فخر اس کی اقدار ہوتی ہیں کہ جس پر وہ فخر کرتا ہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی خاندانی شرافت نہیں. لا حسب کوئی مؤسس نہیں. ٹھیک ہے. کوئی خاندانی شرافت نہیں. الا کا حسن خلق کا حسن الخلق کس کی طرح اچھے اخلاق کی طرح. ولا حسب نہیں ہے خاندانی شرافت کا حسن الخلق اچھے اخلاق کی طرح. جی شگفتہ نو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا حسبہ اور کوئی معزز نہیں یا اچھے خاندان والا نہیں کا حسن الخلق کی اچھے اخلاق کی طرح. یعنی جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں اس کا کوئی خاندانی حسب نسب نہیں. یعنی اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی خاندانی شرافت نہیں ہے. جی عالیہ دل آپ بھی اس چیز کو سنا دیں. ولا حسب اور نہیں ہے خاندانی شرافت کا حسن الخلق
خلقی اچھے اخلاق کی طرح، یعنی خاندانی شرافت نہیں مگر اخلاق کا اچھا ہونا۔ آگے جو حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی کوئی فرما برداری نہیں خالق کی نافرمانی میں۔ اگر مخلوق میں کوئی آدمی حکم دیتا ہے کہ فلاں کام کرو فلاں کام کرو، تو اگر اس میں خالق کی نافرمانی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مخلوق کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ والد صاحب کسی کام کا حکم دیں، اطاعت لازم ہے، لیکن اگر والد جو ہے اللہ کی نافرمانی کا کہیں، والد کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ والدہ جو ہے وہ کسی کام کا کہیں، اطاعت لازم ہے، فرما برداری لازم ہے، لیکن ایسے کام کا کہیں کہ جس میں جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہو، تو اس کام کو نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی فرما برداری نہیں۔ لا طاعت لمخلوق، مخلوق کی کوئی فرما برداری نہیں فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں، پیدا کرنے والے کی نافرمانی میں۔ ثابت جی، لا طاعت مخلوق، مخلوق کی کوئی فرما برداری نہیں فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں۔ جی، آگے جو حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صبوغۃ فی الاسلام، اسی کا ترجمہ طلب آپ بھی کر دیں، لا طاعت لمخلوق، لا طاعت لمخلوق، نہیں مخلوق کی فرما برداری، فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں۔ آگے جو حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سرورۃ فی الاسلام، لا سرورۃ فی الاسلام، سرورہ کہتے ہیں ترک نکاح کو، نکاح کو چھوڑ دینا، نکاح کو چھوڑ دینا، آدمی شادی نہ کرے تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ لا سرورۃ، ترک نکاح نہیں ہے، فی الاسلام، اسلام میں، لا سرورۃ نہیں ہے ترک نکاح فی الاسلام، اسلام میں، نکاح کو چھوڑ دے، شادی کے بغیر زندگی گزارنا، یہ اسلام میں نہیں۔ جی فراکیل سنائیں بیٹا۔ السلام علیکم۔ لا ضرورت فی الاسلام، نکاح کو چھوڑ دینا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی کا ترجمہ کریں، سباش۔ السلام علیکم استاد جی۔ لا ضرورت فی الاسلام، ترک نکاح اسلام میں جائز نہیں۔ لا باس بالغنا لمن اتقى اللہ، لا باس بالغنا لمن اتقى اللہ، مالداری میں کوئی گناہ نہیں اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ بیٹا مال بری چیز نہیں ہے، مال ہو، مال تو اللہ کی نعمت ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، ثواب کمائے۔ تو جو شخص پرہیزگار ہو اس کے لیے مال کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے۔ لا بأس بالغنا، نہیں ہے کوئی حرج، لا بأس کوئی گناہ نہیں، بالغنا مالداری میں، غنا کہتے ہیں مالداری کو، لمن اس شخص کے لیے اتق اللہ
تقوی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے، اس کے لیے مالداری میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ کریں شازیہ زخ۔ السلام علیکم سر۔ لا باس نہیں کوئی گناہ بالغنا مالداری میں لمن اتقی واسطے اس کے جو ڈرے اللہ عز و جل سے۔ اسی کا ترجمہ کریں ذلہما شعیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لا باس کوئی حرج نہیں بالغنا مالدار ہونے میں لمن اتقی اللہ اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اس میں کوئی مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ جی آگے جو حدیث مبارکہ ہے، یہاں وہ جملہ اسمیہ بیان کیا جا رہا ہے جس کے شروع میں انا ہے جملہ اسمیہ، لیکن شروع میں انا ہے۔ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ ان من البیان لسحرا، بے شک بعض بیان جادو ہیں۔ ان بے شک من البیان بعض بیان لسحرا جادو ہیں۔ سحر جادو کو کہتے ہیں، بیان کو۔ اللہ کے تعریف کی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی ہے؟ تو بعض محدثین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے کہ بعض لوگوں کا انداز بیان اتنا اچھا ہوتا ہے کہ سننے والوں پر اس کا بڑا ہی اثر ہوتا ہے، جیسے جادو کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے جادو اثر کرتا ہے، اسی طرح سے بعض لوگوں کے بیان میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ ان بے شک من البیانی بعض بیان لسحرا جادو کا سا اثر رکھتے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے، بیٹا تعریف کی ہے۔ اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت بیان فرمائی کہ جیسے جادوگر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، جیسے جادوگر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جادو کے ذریعے سے جھوٹ کو سچ بنا کے دکھاتے ہیں۔ جادوگر لوگوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، جھوٹ کو سچ دکھاتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض بیان کرنے والے جھوٹ پر جو ہے وہ اتنا خوبصورت پردہ ڈال دیتے ہیں کہ دکھنے والوں کو بہت اچھا لگتا ہے۔ بعض بیان، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لسحرن جادو جیسے ہیں، یعنی کہ جادو کی جیسے جو ہے وہ کیا ہے، ملمت سازی اس میں ہوتی ہے، تو جھوٹ کو سچ دکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے بعض بیان جو ہیں جھوٹی باتوں کو لبادہ اور دیا جاتا ہے، کس کا؟ سچ کا۔ جی شازیہ نوری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم من البیان بے شک بعض بیان السحر جادو، بے شک بعض بیان جادو۔ جی آمنہ حنیف۔ آمنہ حنیف۔ جی سر جی۔ ان من البیان لسحرا بے شک بعض بیان جادو ہیں۔ ان من الشعر حکمہ، بعض اشعار جو ہیں وہ حکمت ہیں، دانائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بعض اشعار جو ہیں وہ دانائی ہیں. تو شعر جو ہے فی نفسی ہی یہ مذموم نہیں ہے، اس کی مذمت نہیں ہے. وہ اشعار مذموم ہیں کہ جس میں معاذ اللہ کوئی گناہ کی بات ہو، شرک ہو، یا لوگوں کو گناہ کی طرف لے جایا جائے. ایسی شعر و شاعری جو ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے کے لیے ہو، ایسی شعر و شاعری جو ہے وہ ممنوع ہے. باقی بعض اشعار جو ہیں وہ تو دانائی پر مشتمل ہوتے ہیں. ان من الشعر، بے شک بعض اشعار، لحکمہ، وہ دانائی ہیں. ان من الشعر حکمہ، بے شک بعض اشعار جو ہیں وہ تو دانائی ہیں. جی سنائیں جی مریم سعید الرحمان. ان من الشعر، بے شک بعض اشعار، حکمت ہے یا دانائی ہے. استاد ایک جی سوال ہے. ہاں جی. یہ لا حکمت تک کیوں نہیں آیا؟ صرف حکمت آیا. کوئی بات نہیں، لام تاکید کے لیے ہے. اگر بعض نسخوں میں ہو بھی، بعض روایتوں میں ایسا بھی ہو تو وہ بھی ٹھیک، تاکید کے لیے. ٹھیک ہے، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، تو اس میں کوئی بات. بعض روایتوں میں ان من الشعر لحکمہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، آگے ان من العلم جہلا، بعض علم جو ہیں وہ جہالت پر مبنی ہیں. بعض علم جہالت پر مبنی ہیں. ایسے علوم جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں بیٹا، نری جہالت. ٹھیک ہے، علم نجوم جیسے جو ہے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ. دیکھیں جغرافیہ ہے، اس کا فائدہ تو ہے. سائنس کے سبجیکٹس ہیں ان کا فائدہ تو ہے. ریسرچ ہے، فائدہ ہے. میتھ ہے، اس کا فائدہ ہے. اب ایسے میوزک کا یا اس طرح سے ہوتے ہیں یہ سبجیکٹس جو ہے نا، وہاں پہ یونیورسٹی میں ہم جاتے ہیں تو ہر طرح کے جو ہے وہ سبجیکٹس ہوتے ہیں جن کا کوئی نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا. تو ایسی جہالت پر مبنی ایسا علم جس پہ عمل نہ ہو وہ بھی جہالت. ٹھیک ہے، ان من العلم، بے شک بعض علم جہلن جہالت ہے. ان بے شک من العلم، بعض علم جو ہے وہ جہالت ہے. جی فرزانہ بیگم. انا من العلم جہلن، انا بے شک من العلم، بعض علم جہلن جہالت ہیں. بعض علم جہالت پر مبنی ہیں. چلیے آگے فاطمہ آپ سنا دیں. جی استاد جی. ان من العلم جہلن، بے شک بعض علم جہالت ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالًا، بے شک بعض باتیں بوجھ ہوتی ہیں، سننے والے تھکتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سماعت کرنے والے وہ تھک جاتے ہیں. ان بے شک من القولی، بعض باتیں، عیالاً بوجھ ہوتی ہیں. ان بے شک من القولی، بعض باتیں، عیالاً بوجھ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کال بیٹا کال. اور عیال کہتے ہیں سکل کو، بوجھ کو.
اہل و عیال جو ہے جو کہا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ ذمہ داری ہوتی ہے گھر کے مالک پر. تو ان بے شک من القولی بعض باتیں عیالن سکل ہوتا ہے بوجھ ہوتی ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ بے شک بعض باتیں عیالن کو بوجھ ہوتی ہیں. جی عالیہ مبین. جی بے شک من القولی بعض باتیں عیالن بوجھ ہوتی ہیں. جی سنائیں جی منزل سعید الرحمن. وَإِنَّ بے شک من القول بعض باتیں عیالاً بوجھ ہوتی ہیں. ان یسیر الضیاء شرکن. ان یسیر الضیاء شرکن. یسیر بیٹا تھوڑا سا ریاکاری شرکن شرک. ان بے شک یسیر الضیاء تھوڑی سی ریاکاری شرک ہے. دکھلاوا تھوڑا سا بھی ہو تو وہ شرک ہے. ان بے شک یسیر الضیاء تھوڑا سا بھی دکھلاوا شرکن وہ شرک ہے. ان بے شک یسیر الضیاء تھوڑی سی بھی ریاکاری شرکن شرک ہے. ان بے شک یسیر الضیاء تھوڑی سی بھی ریاکاری شرکن شرک ہے. ان بے شک یسیر الضیاء تھوڑا سا جو دکھلاوا ہے شرکن شرک ہے. جی اس کو سنائیں سودا. ان بے شک یسیر الریاء تھوڑی سی بھی ریاکاری شرکن شرک ہے. بے شک تھوڑی سی بھی ریاکاری شرک ہے. یہ عابدہ نورین. جی بے شک تھوڑی سی بھی ریاکاری شرک ہے. ان یسیر الریاء وہ آپ کی نقل فیس آ گئی تھی جی. جی ہو گئی تھی جمع میرا خیال. جی میں نے کروا دی تھی. میں نے کچھ سینڈ کر دیا تھا. ہاں جی بہتر. باقی طالبات بھی بیٹا خیال کریں اپنی فیس کا. ٹھیک ہے مہینہ شروع ہو گیا آج دن وہ آپ کو اطلاع. استاد صاحب یسیر کا معنی تھوڑی سی بھی ہوتا ہے اور یسرا بھی تو اسی سے آتا ہے نا آسانی. ہاں سہولت وہ بھی یسر چھوٹے سے. ٹھیک ہے بس اب سسٹم کو اور بڑھانے لگے ہیں جی انشاءاللہ. دعا بھی کریں آپ لوگ. ہائی لیول پہ اس کو انشاءاللہ آن لائن کو ارادہ ہے تو کچھ اور ارادہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے تاکہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں. تو سودا کوئی بتائیں ہمیں کس طرح سے مزید اس سسٹم کو اور بڑھایا جائے. جی استاد جی. تو اب ہاں جی کوئی قرآن پاک کی یعنی کہ تجاویز دیجیے گا کچھ ہیں آپ لوگ جو ہے کہ اور لوگ فائدہ اٹھا سکیں دنیا میں. تو انشاءاللہ کوئی اب ارادہ ہے ایک نئی پتہ نہیں مفتی صاحب نے ذکر کیا آپ لوگوں سے ایک نئی ایل ایم ایس کا ذکر کیا تھا. ایل ایم ایس کا استاد جی. ایل ایم ایس بھی اور دوسرا بھی وہ کیا کہتے ہیں انشاءاللہ ایک نیا سیٹ اپ پورا جو ہے نا جیسے ہم نے پہلے بنایا تھا وہ آپ کو وزٹ کروایا تھا نا لیب کا. جی شاید آپ یاد ہو میں نے وہ ویڈیو بھی بھیجی تھی جہاں سے ہم پڑھاتے ہیں اسپاک جی کیبن جو ہے. تو اسی طرح سے ایک اور کمرہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. دعا بھی کریں گے اللہ ثانی فرمائے. وسائل بھی جو ہیں اس کے لیے بھی دعا فرمائیں گے. اور سسٹم کے بارے میں بھی آپ لوگ بتلائیے گا. صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اس سے مزید اس کو جو ہے وہ مستحکم کیا جائے. مزید لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کل بھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ بہت بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کل جامعہ ہے تو دونوں جامعہ کے آگے بھی ہیں دارالتقویٰ والے جو ہیں وہ بھی جامعہ کے مولانا ویس سب جامعہ کے فاضل ہیں.
تو اچھا ہے ان کو بھی مدارس کا سسٹم، تو وہ بھی کر لوں، ان کا پیغام ان کا بھی آ رہا ہے کہ ہم نے بھی آن لائن شروع کرنا ہے، ہمیں بھی رہنمائی فرمائیں. اور اسی طرح سے آس اکیڈمی جو ہے ان کا بھی سسٹم اچھا ہے ماشاءاللہ، اچھا ہے ڈاکٹر شاہد اویس صاحب کا، تو ان کی طرف سے بھی پیغام آ رہا تھا جی ہم نے بھی آن لائن شروع کرنا ہے. تو بہرحال اس کا فائدہ تو ہے آن لائن کا، جی لوگ بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو مزید اس کو جامعہ بھی انشاءاللہ اس کو دیکھو کرے گا. تو آپ لوگ بھی دعا بھی فرمائیں کیونکہ مسائل کی بھی ضرورت ہے. تو بس دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ دے فرمائے. اور آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی رائے ہو تو وہ بھی بتا دیجیے گا بہتری کے لیے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.